الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قال النبي صلى الله عليه وسلم نعلتا موسى كانتا من جلد حمار ميت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات کریمہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا، کہ جس وقت انہوں نے آگ کو دیکھا تو گھر والوں کو کہا کہ آپ یہاں رکو، میں آگ لے کر آتا ہوں، یا وہاں کسی کا اگر گھر ہے تو راستہ پوچھ کے آتا ہوں۔ جب وہاں گئے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ تو تجلی ربانی تھی۔ اس آگ سے، اس نور سے آواز آئی کہ یا موسیٰ، میں آپ کا رب ہوں اور آپ کو نبوت عطا کر رہا ہوں۔ یہ وادی مقدس ہے، اس کے قریب آئیں اور اپنے جوتوں کو اتار دیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے اور میری وحی کو آپ سنیں اور سمجھیں۔ بلا شبہ میں ہی رب ہوں، میری ہی عبادت کریں اور اس کے بعد نماز کی پابندی کریں، مجھے یاد کریں۔ یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جو وادی مقدس میں آنے کے لیے
جوتے اتارنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے وہ ایک مردار کھال سے بنائے گئے تھے جو مناسب نہیں تھے کہ ان جوتوں کے ساتھ وہ وادی مقدس میں آئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوتے اتارنے کا حکم دیا ہے۔ گزشتہ جمعے پر بات ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے آ کر بتایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ کہ فرعونی دربار میں آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہوا ہے کہ آپ کو قتل کر دیں گے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کو مانا اور وہاں سے چل دیے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نبوت نہیں عطا کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک آدمی تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اور اپنے طور پر اپنے ساتھیوں کو اچھی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ بن گیا تھا، جو فرعون کے مشیروں میں سے تھا، اور اس نے آ کر بات بتائی کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہوا ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ نبوت عطا کر دی گئی تھی لیکن تبلیغ کرنے کا ابھی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ شخص آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جب بات بتائی تو آپ نکلے۔ راجح قول یہی ہے کہ نبوت ابھی تک نہیں ملی تھی، ورنہ تو اللہ کے اذن سے ہجرت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہجرت کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی اجازت اور حکم سے جاتے ہیں، تو یہاں پر تو خود نکلے ہیں، بس اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میری رہبری کر، میں کس علاقے کی طرف جاؤں اور اپنے آپ کو بچا سکوں۔ یہ بھی تکوینی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا، ایسا ہونا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے اللہ نے نکالنا ہے، پھر وہاں جا کر ایک پیغمبر سے ملاقات ہونی ہے۔ یہ سارا دستور کے مطابق، قانون الہی کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً يَسْقُونَ، چلتے رہے، اور یہ کئی دنوں کا سفر ہے اور اکیلے ہیں، اس میں ظاہر ہے راتیں بھی آئی ہیں، صحرا جنگلات بھی آئے ہیں۔ بہرحال اللہ کو یاد کرتے ہوئے چلتے رہے، جو کئی منزلوں کا سفر طے کرنے کے بعد ایک ایسے علاقے میں پہنچے کہ وہاں پر قوم ایک کنویں کے اوپر جمع ہے۔ وجد علیہ امۃ یسقون، اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور یہ کیا لوگ کر رہے ہیں۔ کسی نے بتایا کہ یہ مدین کا علاقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہی اسلاف نے یہ بات بتائی تھی کہ مدین شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، اور اسی کے نسبت سے وہ علاقہ آباد ہے، اور اس کو قوم مدین کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، تو اس مدین شخص کا بھی شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ میں کسی مقام میں تو پہنچ چکا ہوں جو مدین علاقہ ہے اور مانوس ہے، نام سنا ہوا ہے۔ دیکھنے لگ گئے کہ قوم ایک کنویں سے اپنی مویشیوں کو پانی پلا رہی ہے، اور
دو بچیاں ہیں باپردہ باحیا، ان کی اگر جاتی ہیں بکریاں پانی پینے کے لیے تو ان کو وہ ہٹا دیتے ہیں اور اپنی بکریوں کو وہ پانی پلا رہے ہیں۔ یہ بچیاں بھی اپنی بکریوں کو جمع کر رہی ہیں، جو بھی مویشی تھی ان کو روک رہی ہیں تاکہ ادھر نہ جائیں۔ دونوں بچیاں ہیں اور باحیا باپردہ ہیں، قوم کے کسی فرد کے ساتھ ان کی کوئی گفتگو کوئی سروکار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا کہ جو آ رہے ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں اور ان بچیوں کے جانور ادھر جاتے ہیں تو ان کو وہ واپس کر دیتے ہیں اور پانی نہیں پینے دیتے۔ قال ما خطبکما، ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا تعارف ہے، آپ کیوں ادھر کھڑی ہیں، کیا کام ہے آپ کا؟ انہوں نے تعارف کرایا کہ ہم ہمیشہ اس طرح کرتی ہیں کہ جب قوم اپنی مویشی کو پانی پلا کر واپس چلی جاتی ہے تو بچا کچا پانی پھر ہم اپنی مویشیوں کو پلا لیتی ہیں، اور ہم اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے اس لیے آتی ہیں کہ ہمارا کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں جو یوں چل پھر نہیں سکتے اور مویشیاں نہیں چگا سکتے ہیں۔ یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، مجبوری کی حالت میں اسلام خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اصول و ضابطہ یہ ہے کہ خواتین باپردہ اور باحیا ہو کر وہ کام سر انجام دیں۔ دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ مجبوری ہو اور دوسرا یہ کہ عورت باہر نکلے باپردہ ہو کر، اور ضروری بات جہاں کرنی ہو وہاں بھی شریعت اجازت دیتی ہے۔ زیادہ بیجا گفتگو گپ شپ یہ بے حجابی کے زمرے میں آتا ہے، جس کو اسلام نہ باہر نکلنے کے ساتھ خواتین کو اجازت دیتا ہے، نہ گھر میں کسی غیر محرم کے ساتھ اس طریقے سے گپ شپ لگانے کی اجازت دیتا ہے۔ قرآن مجید نے ازواج مطہرات کی بات نقل کی 22ویں پارے میں، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ آپ امہات المؤمنین ہیں، کبھی کسی کا کام پڑ سکتا ہے اور آپ کے گھر کوئی آ سکتا ہے، ہاں جناب کبھی پتہ پوچھ سکتا ہے، بس دبے الفاظ کے اندر جواب دینا ہے، زیادہ تیز قدموں سے چلنا بھی نہیں ہے کہ ان پاؤں کے چلنے کی بھی آواز باہر آ جائے۔ ازواج مطہرات دوستو جو امت کی مائیں ہیں، تمام امتیوں کے ساتھ ان کا نکاح حرام ہے۔ نبی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا نکاح کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے، وہ مائیں ہیں امت کی، لیکن ان کو یہ حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسلام عورت کو اجازت دیتا ہے مجبوراً وہ باہر کمائی کے لیے نکلے، جائز کاروبار کرے، لیکن باپردہ اور باحیا ہو کر مثال بن کے رہے۔ عورت بہت اونچی چیز ہے، اس کے ساتھ اس کی حیا بھی وابستہ ہے، اس کی اپنی عزت بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، اس کے والدین کی عزت بھی اس کے ساتھ متعلق ہے، اس کے بھائیوں کی بھی عزت اس کے ساتھ متعلق ہے، اس کے ماموں اور چچوں اور اس کے خاندان کی، اور اسلام والی ہے تو اسلام کی عزت بھی اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ کا نظام ہے دوستو، جو اسلام پہ چلنا چاہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور جو نہ چلنا چاہے
تو وہ کم بخت ہے، بدبخت ہے۔ وہ جہاں بھی ہو تو وہ ایک فرقہ ضالہ کی جماعت کا فرد بن جاتا ہے۔ آپ اس دور میں دیکھو کس حد تک بے حیائی ہے، فحاشی عریانی ہے، اور اس بے حیائی کو کتنی ہر طرف سے تائید مل رہی ہے، لیکن اللہ اپنا نظام اور قدرت دکھاتا ہے کہ اتنے بے حیائی کے ماحول میں بھی اللہ باپردہ خواتین کو دکھا دیتا ہے۔ دفتروں میں بھی باپردہ خواتین بعض ہوتی ہیں، وہ ان عورتوں کے لیے نمونہ ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم پردہ نہیں کر سکتی ہیں۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، کام کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ بہت سارے دینی احکام کے اوپر عمل کرنا بعض لوگ مشکل سمجھتے ہیں، لیکن انہی دینی احکام پر عمل کرنے والے اللہ پاک اسی علاقے میں دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو اگر مشکل ہے تو ان کے لیے کیوں مشکل نہیں ہے۔ ایمانی ہمت اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر راستے آسان کر دیتے ہیں دین پر چلنے کے لیے۔ تو یہ عورتیں وہاں موجود ہیں۔ نیک بندے کو نیک دور سے نظر آ جاتا ہے، جب بصیرت اور بصارت بیدار ہو نا دوستو، پھر نیک کو نیک دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اس میں کون سی نورانیت کی چمک ہے وہ صاحب بصیرت دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے ادھر ایک ساتھی آتے ہیں، اللہ ان کو اور ترقی نصیب فرمائے نیکی میں۔ وہ لاہور میں گئے جامعہ اشرفیہ میں، اور حضرت مولانا موسیٰ روحانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک صاحب کش بزرگ جامعہ اشرفیہ میں تھے، ابھی پچھلے سال ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ملاقات کے لیے گئے اور رش بہت تھا، وہ دور بیٹھے تھے۔ خود مجھے انہوں نے قصہ سنایا، کہا مجھے انہوں نے بلایا اور قریب بٹھا کر کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ نماز با جماعت کا اہتمام کرو، سب نظام درست ہو جائے گا۔ میرا کوئی تعارف نہیں تھا، کوئی جان پہچان نہیں تھی، لوگ ایک بزرگ کے پاس جا رہے تھے تو میں بھی چلا گیا۔ بہرحال وہ کیا ان کا ایک جملہ تھا جو میرے لیے بہت بڑا معلم کا کردار اس نے ادا کیا، اور میں نے نماز با جماعت کا پورا اہتمام شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ ساری دین کے باتوں کے اوپر عمل کرنا میرے لیے آسان ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ نیک شخص کی بصیرت و بصارت اللہ کی نورانیت کے عطا کی وجہ سے بیدار ہوتی ہے۔ نیک نیک کو دور سے دیکھ لیتا ہے، بد بد کو دیکھ لیتا ہے۔ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں بد بد کو، لیکن یہ اتنا دور سے سمجھتے ہیں، ایسا چنتے ہیں، پھر کسی کو کیا بنا دیتے ہیں، کسی کو کیا بنا دیتے ہیں، اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں کو دیکھا، کتنی معصوم ہیں، باپردہ ہیں، با حیا ہیں۔ ایک عام نیک شخص بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا، عام مسلمان اتنا زیادہ نیک نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ خواتین کا احترام معاشرے میں مردوں کے اوپر واجب ہے، اور اسلام نے خواتین کو احترام دیا ہے، گھر کی ملکہ بنایا ہے، بازار کی لونڈی نہیں بنایا۔ یہ برعکس ہو گیا معاملہ۔ اعدائے اسلام نے خواتین کو مقام دیا، ان خواتین کو اپنی تعیش کا مرکز بنایا ہے کہ گھروں میں بھی تو کام کر، اور ہمارے دفتروں میں بھی ہمارے تعیش کا مرکز بن، برہنہ آ، یہ تجھے مقام دیا جا رہا ہے۔ اسلام تو گھر میں پابند کر دیتا ہے، قید خانہ بنا دیتا ہے تیرے لیے گھر۔ یہ ناقصات العقل چیز ہے نا، حدیث نے بتایا یہ ہن ناقصات عقل و دین، اس مخلوق کی عقل کمزور ہے،
یہ مغرب کے اس فلسفے کو نہ سمجھ سکی کہ مجھے یہ عزت دے رہے ہیں یا اپنا غلام گھر میں بھی بنا رہے ہیں، بازار میں بھی بنا رہے ہیں۔ اسلام نے خاتون کو عزت دی ہے، وراثت دی ہے، مقام دیا ہے، کتنی فضیلت دی ہے کہ اولاد کو یہ بتایا کہ ماں کے قدموں میں ہے جنت، ماں کی خدمت کرو، فرما برداری کرو، جنت ملے گی۔ والد کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے، والد کی اتباع میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر والد کو راضی کرتے ہو اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس طرح اور کتنی فضیلتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب چلے گئے، ان سے حالت پوچھی، انہوں نے بتائی کہ ہم اس طرح کرتی ہیں۔ بہرحال یہ چلے گئے، اس ڈول کو 10 بندے کھینچا کرتے تھے، وہ اتنا بڑا ڈول ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ مویشیوں کو جو پانی پلانے والا ڈول ہے۔ ظاہری رعب سے وہ کچھ کہہ نہ سکے، بس ایسے حیران رہ گئے وہ مویشیوں کو جو پانی پلا رہے تھے۔ یہ قریب پہنچ گئے اور پانی کو کھینچا اور ان بچیوں کو کہا اپنی مویشیوں کے لے آؤ اور پانی پلاؤ۔ جب انہوں نے اکیلا اس ڈول کو کھینچا تو وہ اور ڈر گئے کہ ہم تو 10 مل کر، بعض نے لکھا ہے کہ پتھر تھا وہاں پر، اس کو ہٹانا ہوتا تھا، جو بھی چیز تھی وہ کئی پہلوان مل کر اس کو ہٹاتے تھے یا کھینچتے تھے، اور اس اللہ کے بندے نے اکیلا یہ کام کیا تو وہ اور ڈر گئے کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، ظاہر ہے داڑھی بھی ہوگی، اوپر سنت کی زلفیں بھی ہوں گی، پیغمبر کا ایک روب بھی ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے نا۔ پانی پلا دیا، وہ چلی گئی۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، پھر ایک سائے کی طرف آ کر بیٹھ گئے، اور یہ کئی دنوں کے بھوکے ہیں۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے راستے میں پتے کھائے ہیں، گزارا کر کے آئے ہیں۔ طاقت عطا ربانی ہے۔ صحابہ کرام ایک کھجور کھانے والے، اور کیسے بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو پکڑ کر روک لیتے تھے۔ طاقت عطا ربانی ہے، اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ حیا اور ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ کیوں؟ ایمان والے کے پاس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، شریعت ہے، یہ کس کو اس نے اندر بسایا ہے، پھر اللہ اس کو ویسے ہی ضائع کر دے گا۔ ایک سائے میں بیٹھ گئے، اب دعا کر رہے ہیں۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں اس علاقے میں پہنچ چکا ہوں، اب اگر کوئی عطا کرنا چاہتا ہے مجھے کچھ تو میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، مسافر ہوں، اجنبی ہوں، میری کوئی غیبی مدد کر۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اگر کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی کے واسطے سے دینا چاہتا ہے تو اس وقت مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ یہ دعا کی۔ ادھر وہ بچیاں گھر پہنچ چکی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی کو اگر کسی جگہ مشکل ہو رزق کے لحاظ سے، مسافری اجنبی ہونے کے اعتبار سے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا مانگا کرے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہ بچیاں گئیں، انہوں نے گھر تعارف کرایا، بتایا کہ یہ صورتحال ہے، بہت اچھے آدمی ہیں، طاقتور بھی ہیں، نیک بھی محسوس ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پیغمبر کی بچیاں تھیں، نیک کو پہچانتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بچیاں ہیں۔ اکثر مفسرین نے تو یہ بات لکھی ہے، بعض نے کچھ اور اقوال بھی لکھے ہیں کہ کوئی اور بزرگ تھے، لیکن تائید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ ایک صحابی آئے، ایمان لائے، اور انہوں نے بتایا کہ میں انزا قبیلے کا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مبارک قبیلہ ہے آپ کا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرال والا قبیلہ ہے،
حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ ہے، یہ اچھا قبیلہ تھا، یہ مظلوموں کی مدد کرتے تھے، جو کوئی مستحق ہو تو اس کی مدد کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کا نام آپ نے لیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، تو یہی ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، آئی لڑکی حیا کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ کو میرے والد صاحب بلاتے ہیں، اور وجہ بھی بتا دی کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس پر میرا والد آپ کو اجرت دینا چاہتا ہے۔ پہلے تو سوچنے لگ گئے کہ یہ کام تو میں نے اجرت کے لیے نہیں کیا ہے، لیکن ممکن ہے یہ میری دعا کا کوئی ثمرہ بن رہا ہو، کو اللہ اور کچھ عطا کرنے والے ہوں، جاتے تو ہیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، شعیب علیہ السلام نے بلایا، حالت دیکھی، اچھے طریقے سے کھانا کھلایا، پھر قصہ سنا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تعارف ہے۔ پھر سارا قصہ انہوں نے بتا دیا، یوں مصر ہے، یوں فرعون ہے، یوں مجھ سے مکہ لگا ہے، میں وہاں سے نکلا ہوں، مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ قال نجوت من القوم الظالمین، پریشان نہ ہو، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، آپ نہ ڈرو، اللہ آپ کو نجات دے دیں گے۔ اب ایک بچی اپنے والد کو مشورہ دینے لگی۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جی درخواست یہ ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، میری درخواست یہ ہے کہ ابا جی اس کو اپنا مزدور رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ جس کو اجرت پہ رکھا جائے اس میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، اور اس میں دونوں خوبیاں ہیں۔ والد پوچھنے لگا بیٹی کیا خوبیاں ہیں، کیا دیکھی ہیں آپ نے اس میں خوبیاں کہ اس کو میں اپنا اجیر بنا لوں۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی ایک تو مزدور کو جسمانی اعتبار سے قوی ہونا چاہیے، جس ڈول کو 10 نوجوان کھینچا کرتے تھے وہ اس ایک شخص نے اس ڈول کو کھینچا ہے۔ مزدور میں دوسری صفت یہ ہو کہ وہ امانت دار ہو، حیادار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، گھر میں جو رکھنا ہے۔ تو ہم نے اس پورے سفر میں یا پانی پلانے کے زمانے میں اس اللہ کو بچہ کچا غریبوں کو بھی مل جاتا ہے۔ ایک عربی شاعر ہے، کہتا ہے وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الْمَاءَ صَفًّا وَيَشْرَبُ غَيْرُنَا قَدْرًا وَتِينًا، ہم اتنے قوی خاندان کے لوگ ہیں، اتنے قوی خاندان کے لوگ ہیں کہ ہم چشموں پہ جا کے پہلے صاف ستھرا پانی پیتے ہیں، پھر جو ہمارے علاوہ لوگ ہیں وہ ہمارا بچا کچا میل کچیل مٹی سے مکس پانی وہ پیتے ہیں۔ اب یہاں پر بچی نے درخواست کر دی، حضرت شعیب علیہ السلام نے درخواست کو مانا۔ کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، آپ کو میں اپنی بچیوں میں سے ایک بچی کا رشتہ دے دوں گا، لیکن 8 سال آپ میری بکریاں چرائیں، اور 10 پورے کر لیں تو اور اچھی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن جو وعدہ ہو رہا ہے اس کو یاد رکھنا، کہ ایسا نہ ہو کہ اب تو وہ نہیں جانتے نا وہ پیغمبر، ممکن ہے وہ سمجھ چکے ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، ان کے اوپر جو وحی آتی ہیں، صحیفے آتے ہیں، کتابیں نازل ہوتی ہیں، ان میں بشارت ہر پیغمبر کی دوسری کتاب میں موجود ہوتی ہے۔ اب 10 سال پورے ہو گئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ جس بچی کا رشتہ دیا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک تو 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے، ان میں
اس میں بھی امتحان تھا۔ 8 لازمی ہیں، 10 اختیاری ہیں، کہ یہ زیادہ شادی کا شوقین ہے کہ 8 سال گزرنے کے بعد فوراً مطالبے شروع کر دے گا، یا اس میں صبر و تحمل اس مشق کے مرحلے میں پیدا ہو چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نام نہیں لیا اور 10 سال پورے کر دیے۔ آپ نے فرمایا 10 سال پورے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی، یہی بیٹی جس کا نام صفورہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ علماء سیر لکھتے ہیں کہ مردوں میں 2 زیرک گزرے ہیں انتہائی بصیرت والے انبیاء کے علاوہ، اور عورتوں میں بھی 2 ذہین بصیرت والی گزری ہیں۔ ایک مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی بصیرت و بصارت نے یہ کام کیا کہ اپنی مرض الوفات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ امیر المؤمنین بنایا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فراست تھی اور وہ سارا نظام ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا مردوں میں جو سمجھدار گزرا ہے عزیز مصر انبیاء کے علاوہ، اکرمی خرید کے لائے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ بچہ کوئی خاص محسوس ہو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیں گے، ممکن ہے اس کی وجہ سے ہمیں فائدے حاصل ہوں۔ فائدہ ہوا کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ایمان کی دولت سب سے بڑا فائدہ ہے۔ کاروبار بھی ان کے چلے، لیکن ایمانی دولت کسی کی نسبت سے مل جانا یہ سب سے اونچا فائدہ ہے۔ عورتوں میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب بچہ صندوق میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب ملا اور بچے کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، اور جان بخشی طلب کی اپنے شوہر سے، لا تقتلوا عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ دے گا ایسا لگتا ہے، اور اس کو تو فائدہ دیا ہے کہ حضرت آسیہ کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور دوسری خاتون یہ بچی ہے، قالت احداہما یا ابت استأجرہ، کہ اس شخص کو اپنا مزدور رکھ لیتے ہیں، یہ بہت اونچا انسان معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس بچی کی فراست ہے۔ فراست نیکی اور تقوی حیا کے ساتھ بیدار رہتی ہے دوستو، اور یہ خزانہ پھر لٹ جاتا ہے، وہ دل آباد ویران ہو جاتا ہے جس دل میں تقوی نہ ہو، حیا نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، اتباع شریعت نہ ہو، وہ دل پھر ویرانہ بن جاتا ہے۔ آباد دل اللہ کو یاد کرنے والا زندہ دل ہوتا ہے، پھر اس کی بصیرت و بصارت بھی بیدار رہتی ہے، وہ سمجھنے والی چیز کو سمجھتا ہے، نہ سمجھنے والی چیز کی تو ضرورت ہی نہیں نہ سمجھنے کی۔ بھائی مشرکین مکہ کے آنکھیں بھی تھیں، کان بھی تھے، دل بھی تھے، سب کچھ تھا، قرآن کہتا ہے نہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ سنتے بھی نہیں تھے، وہ سمجھتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ دل و دماغ جو نگاہیں ان کو اللہ نے عطا کی ہیں وہ کس چیز کو دیکھنے کے لیے عطا کی ہیں؟ اس چیز کو جو نہ دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، نہ پڑھ سکے، نہ سیکھ سکے، نہ ایمان لا سکے، تو ان حواس کا کیا فائدہ؟ اس لیے وہ مردے ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، ان کے دل دماغ نہیں ہیں۔ تو یہ بچی بصیرت و بصارت والی، اور بصیرت و بصارت بیدار رہتی ہے، یہ مشق کرائی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو، جوانی کے زور کو پرکھا جا رہا ہے، اعتدال میں لایا جا رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک ہر نبی سے مویشیاں اور خصوصاً بکریاں کچھ عرصہ چرواتے ہیں، کیونکہ بکریوں کو مار نہیں سکتا، انسان مارے گا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور شرارتی بھی انتہائی زیادہ ہے کہ ادھر جائے گی جدھر نہیں جانا، اب اس کو سنبھالنا بھی ہے اور مارنا بھی نہیں، یہ غصے کا علاج ہو رہا ہے۔ علامہ رومی کہتے ہیں نا، ترک حشم و شہوت و حرصاوری
ہست مردے ورگے پیغمبری، غصے کو چھوڑنا، اپنی جگہ پہ استعمال کرنا، غلط خیال کو چھوڑنا، اپنے مرکز میں اس خیال کو استعمال کرنا ہے، بے جا لالچ کو چھوڑنا، یہ مردان حق کا کام ہے اور پیغمبرانہ سنت ہے۔ اللہ جس کو عطا کرے، یہ جوانی میں اللہ جس کو عطا کرے، پیغمبرانہ سنت ہے یہ۔ اور یہ کیسے آتا ہے کہ یہ اب غصہ اس جگہ پہ استعمال کرنا ہے اور اس جگہ پہ نہیں، اس جگہ پہ عاجزی کرنی ہے اور اس جگہ پہ استغنا، یہ پھر کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ فرق کہ اس مقام پہ غصہ ہے اور اس مقام پہ عاجزی ہے، اور اس مقام پہ خودی ہے، خودی سمجھتے ہو، بھوکا رہ کر بھی وہ کہے کہ آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس کو خودی کہتے ہیں۔ وہ سمجھنے والا یہ سمجھے گا یہ رجا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ صدا زارا طاعت یک زمانہ صحبت اتباع اولیاء، یک زمانہ صحبت اتباع اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ایک گھڑی بھی اگر کسی کو کسی اللہ والے کی معیت میں مل جائے، یہ بہتر ہے کہ اللہ والوں کی شاگردی کے بغیر اس نے اگر زندگی گزار دی ہے عبادت میں، اس میں کبھی شیطان کے حملے ہوں گے، کبھی ریاکاری ہوگی، کبھی بزرگی والی انا پیدا ہوگی، اس لیے کہ ایک اللہ والے کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دوستو فرق مراتب حاصل ہوتے ہیں، کہاں استغنا برتنا ہے، کہاں خودی کرنی ہے، کہاں عاجزی کرنی ہے، کہاں صبر کرنا ہے، اور کہاں پر غصے کو استعمال کرنا ہے اور کہاں غصے کو پی جانا ہے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مشق کرائی جا رہی ہے، بکریاں چروائی جا رہی ہیں، غصے کو اعتدال میں لایا جا رہا ہے۔ اسی کو اقبال مرحوم نے کہا، اگر کوئی شعیب آئے میسر، اگر کوئی کسی کو کسی زندگی کے موڑ میں، جیسے اللہ نے اپنے موسیٰ کو اصلاح کرانے کے لیے شعیب عطا کیا، اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ پھر اس شبانی، یہ قوت بہیمہ، یہ جاہ و جلال، یہ تکبر و غرور، یہ قوت جانوری، یہ قوت شہوانی پھر مزمحل ہو جاتی ہے، معتدل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ایک اللہ والے کی توجہ کی نظر ایک چاہیے، پھر اس کی قوت بہیمہ بدل کر روحانی بن جائے گی۔ رگوں میں وہ خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ اللہ اللہ کرنے والی وہ آرزو رخصت ہو گئی، معرفت ربانی والی للہیت حاصل کرنے کی وہ روح رخصت ہو گئی۔ وہ آرزویں نہیں رہیں، وہ خون بھی نہیں رہے، وہ شاگرد بھی نہیں رہے، وہ مرید بھی نہیں رہے، وہ عاجزیاں بھی نہیں رہیں، وہ خانقاہیں بھی نہیں رہیں۔ رگوں میں وہ خون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ، قربانی و حج، یہ سب باقی ہیں مگر تو باقی نہیں ہے۔ اس لیے کہ تجھے کچھ اور ہونا تھا، اللہ نے تجھے اشرف المخلوق بنایا،
اپنے حبیب پیغمبر، عام پیغمبر کا نہیں، اپنے محبوب پیغمبر کا تجھے امتی بنایا، تیرا ظاہر نبی کی سنتوں سے آراستہ ہوتا اور تیرا دل اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا۔ اب ظاہر رہ گیا، باطن رخصت ہو گیا۔ اگر کوئی شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ تو اللہ والوں کی معیت سے انسان مضبوط، مخلص، صالح بنتا ہے۔ ویسے نیکی بھی نیکی ہے اور اس پر ثواب ہے، لیکن نیکی کا چھٹ جانا یہ خطرہ رہتا ہے۔ اور اگر نیک کی مجلس بار بار رہے، استمرار کے ساتھ رہے تو ایمان تازہ رہتا ہے۔ عطار نے، وہ عطار ان کو کہتے ہیں کہ وہ عطر کے ساتھ ہی ان کا تعلق تھا، شیخ عطار نے مثال دی کہ اللہ والے کے ساتھ بیٹھنے کی کم از کم اتنا فائدہ تو ہوگا جتنا خوشبو والی دکان کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو اتنی دیر تو خوشبو آتی ہے، بدبو نہیں آتی، اور اگر خوشبو لے کے بھی چلا گیا تو بعد میں بھی آتی رہے گی۔ کوئی سبق اللہ والے سے لے کے چلا گیا تو بعد میں بھی آتی رہے گی، اور یہ خوشبو بڑی اونچی خوشبو ہوتی ہے، اصل خوشبو ہے، دین کی خوشبو اصل خوشبو ہے۔ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اپنی بیٹی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے دے دیے۔ یہ ہدیہ ہے۔ جہیز نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے دوستو۔ والد اپنی بچی کو خوشی سے رخصت کرتا ہے۔ مشرکین مکہ داماد بنانا عار سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، آپ نے مختلف حالت میں ان کو رخصت کیا، کسی کو کچھ ہدیہ دیا، کسی کو کچھ نہیں بھی دیا، جیسے حالات تھے۔ یعنی ان کے اس نظریہ بد کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ تو داماد بنانا عار سمجھتے تھے اور ہم داماد بنانا عار نہیں سمجھتے ہیں، ہم بیٹی کو رخصت کرنے کے ساتھ کچھ ہدیہ بھی بطور خوشی کے دیتے ہیں کہ اللہ نے بیٹی دی۔ حدیث میں آتا ہے نا، کسی والد نے اپنی بچی کی اچھی تربیت کی اور پھر اچھا داماد منتخب کیا، اس والد کے لیے جنت میں جانے کے واسطے یہی نیکی کافی ہے کہ خوشی کے ساتھ نیک داماد کو منتخب کر کے ساتھ ہدیہ دیا۔ جہیز کی لوازمات کہ آج یہ چمچ بھی پوری کرنی ہے، دیچکا بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، دوستو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، رسم پر عمل کرنے کا الٹا گناہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے ہم نے اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے رشتے دیر ہو کر پھر بعد میں کوئی رشتے پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے، اب چل پڑے بیوی کو لے کر۔ رات کو راستے میں ایک جگہ پہ سردی لگی تو دور سے ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ آگ تو نہیں تھی، لیکن 1000 دفعہ بتا چکا ہوں، قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اب وہ آگ نظر آئی، اب گھر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر ہی ٹھہرو۔ فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا۔ آپ ادھر ہی رہیں، میں وہاں آگ کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے تھوڑی آگ سیکنے کے لیے لے آتا ہوں، اور اگر وہاں آگ جہاں جل رہی ہے وہاں کسی کا کوئی گھر ہے تو اس سے کوئی راستے کی رہبری بھی حاصل کر کے آ جاؤں گا۔ اب کیا خبر کہ وہاں پر وہ آگ کیا ہے اور کس راستے کی رہبری اللہ کے پیغمبر کو ملنے والی ہے۔ قریب پہنچ گئے، جب آگ کے قریب جاتے ہیں تو آگ دور جاتی ہے، جب دور آتے ہیں تو آگ پیچھے آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب ارادہ بدل دیا، یہ آگ نہیں کوئی اور چیز ہے، چلو واپس چلتا ہوں۔ جب واپس ہونے لگے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی، فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی۔
کدھر جا رہے ہو موسیٰ؟ واپس آؤ، میں آپ کا معبود بول رہا ہوں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، آپ کو اپنی نبوت کے لیے منتخب کر رہا ہوں، چن رہا ہوں۔ ذرا میری بات غور سے سنو اور اپنے جوتوں کو اتار دو۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اس لیے کہ جہاں پر میں اپنی تجلی ڈالوں گا وہ پاکیزہ اور مقدس جگہ ہے، وہاں جوتوں کو لے کر نہ آئے۔ ادب یہ ہے کہ مقدس جگہوں میں جوتوں کو نہ لے جاؤ، دور رکھ کے آؤ۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، میں معبود ہوں آپ کا، آپ کو نبوت عطا کر رہا ہوں، مجھے یاد کرنا، میرے علاوہ کسی کو اپنا معبود مشکل مشکشا نہ بنانا۔ یہ آپ حیران ہو گئے۔ اب ادھر گھر والوں کو بھی بچھا کے اسی دوران ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام کتابوں میں لکھے جیرسون، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، راستے کا مسافر، جس کا ترجمہ ہے راستے کا مسافر، کہ جب بچے کو دیکھتے رہیں گے تو اپنی تاریخ یاد آتی رہے گی۔ تو آگ کے پاس جاتا ہوں یا آگ لاتا ہوں یا وہاں کوئی اتا پتہ ہے تو اپنی رہبری کے لیے کچھ لے کے آتا ہوں۔ تو سب سے اونچی رہبری تو دوستو دینی رہبری ہے نا۔ اس نور ربانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آخرت کی رہبری عطا کر دی، نبوت عطا کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور وحی نازل ہو رہی ہے۔ وہ لاٹھی اپنے پاس ہی تھی جو 10 سال بکریوں کو چرا رہے تھے، لاٹھی رکھنا سنت ہے، وہ لاٹھی اپنے پاس ہی تھی، اور اب بھی چونکہ بکریاں ساتھ لے کے جا رہے ہیں جو سسر صاحب نے دی ہیں، وہ بھی تو ضرورت ہے لاٹھی کی۔ اللہ نے فرمایا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوستو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن امتحان و سوال میں سائل کو، استاد کو علم تو ہوتا ہے، شاگرد کو بھی تو سمجھانا ہے۔ فرمایا مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا قال عصائی اتوکل علیہا وأعش بها على غنمی ولی فیہا معارب اخرى، میرے ہاتھ میں رب العالمین لاٹھی ہے، اس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں، جب تھک جاؤں تو اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور فوائد وہ میں بتاتا ہوں۔ قال القها یا موسیٰ، اس لاٹھی کو زمین پہ ڈال دو۔ فالقاها، اللہ کے کلیم نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈال دی۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ قَالَ لَا تَخَفْ، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، آپ اسے پکڑو، یہ دوبارہ اسی حالت پر واپس چلی جائے گی جیسے آپ کے پاس پہلے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں لے لی، دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ قال خذ بیدک الی جناحک، اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھیں۔ تخرج بیضاء، پھر اس کو باہر نکالیں، دیکھو کیسے چمکتا ہے۔ من غیر سوء، برائی بیماری کی وجہ سے نہیں۔ یا آیتن اخری، یہ دوسری نشانی میں دے رہا ہوں۔ اور بھی لنریک من آیاتنا الکبریٰ، اور بھی نشانیاں آپ کو عطا کروں گا۔ آپ کو نبوت دی، گھر جا رہے ہو، بیوی بچے کو لے کر مصر جا رہے ہو۔ اذهب الى فرعون انه طغى، آپ کو نبوت مل گئی، جاؤ اس علاقے کے سب سے بڑے بادشاہ سرکش، وہ بچپن کا آپ کا جو مربی تھا، اس کو جا کر سمجھاؤ، میرا راستہ دکھاؤ۔ انه طغى، اس لیے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو سمجھاؤ۔
اب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اللہ نے حکم دیا کہ وہاں جانا ہے سمجھانا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور وہ بھی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ کہیں فرعون نے اٹھایا تو داڑھی کو زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپنے کے زمانے میں کھینچنے لگ گئے، تو فرعون کہتا ہے کہ یہ شخص مجھے مارے گا، بے ادب لگتا ہے، اس کو قتل کرو۔ آسیہ نے کہا عجیب ہے، بچے یوں کرتے رہتے ہیں؟ کہا نہیں نہیں، یہ بچہ نہیں، یہ سمجھدار ہے۔ بہرحال موتی لائے گئے اور انگارے لائے گئے، اٹھانے موتیوں کو ہی لگے تھے۔ بعد نے لکھا ہے جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ ادھر کیا ہے کہ انگاروں کو پکڑ، وہ اس وقت بھی سمجھ رہے تھے کس کو پکڑنا ہے، اور انگارہ لے کر منہ میں ڈال دیا، جس سے زبان میں لکنت اس وقت تھی، بعد میں بھی رہی۔ تو اب اللہ سے یہ عرض کرنے لگے کہ اللہ میرا بھائی بڑا فصیح ہے، بڑا اچھا اس کی زبان ہے، اس کو بھی میرا شریک کار کر دے، اس کو بھی نبی بنا دے، ہم دونوں مل کر پھر کام کریں گے۔ یہ دعا مانگی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، جو میں بولتا جاؤں لوگوں کے دلوں میں اترتا جائے، مجھے فصاحت و بلاغت عطا کر، اور میری پشت کو مضبوط کرنے کے لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دے، اس کو بھی نبوت عطا کر دے، ہم دونوں آپ کی مل کر تسبیح کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، تیری حمد و ثنا بیان کریں گے، تیرے نام پر تبلیغ کریں گے، کئی نسبحک کثیرا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔ آپ دیکھتے ہیں میرا کام آپ کی یاد کے علاوہ اور کوئی نہیں، میں بکریاں چرا رہا تھا یا مدین کے سفر میں جا رہا تھا، لیکن ذکر تیرا ہی کر رہا تھا، میرا کوئی کام نہیں میرے رب تیری یاد کے علاوہ۔ میری درخواست کو قبول کر لے، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، میری پشت کو مضبوط کر دے، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے وہی بھیجی، یا موسیٰ سؤلک یا موسیٰ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کی درخواست کو قبول کر لیا، آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، اب اذهب انت واخوک بآیاتنا، اب دونوں چلو انشاءاللہ اگلے جمعے پہ یہاں سے بات کریں گے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک اونٹنی ہے جو بیت المال سے میں نے لی ہوئی ہے، ایک کمبلی ہے جو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، ایک ٹانٹ سا ہے، میری جان جب میرے جسم سے میری روح نکل جائے، یہ اونٹنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دینا، یہ میری نہیں ہے، یہ بیت المال کی ہے۔ لیکن سنو، کہاں ہے وہ دنیا میں حسن والے؟ مجھے دکھاؤ نا، وہ بھی تو قبروں میں پہنچ گئے۔ کہاں ہے دنیا پر بادشاہی کرنے والے؟ وہ بھی تو قبروں میں پہنچ گئے۔ کہاں ہے سابقہ ہمارے نبی تک انبیاء علیہ السلام جیسی ہستیاں؟ وہ بھی تو عالم برزخ میں پہنچ گئیں۔ کہاں ہے مالدار؟ وہ بھی قبروں میں پہنچ گئے۔ کہاں ہے عزت والے؟ وہ بھی قبروں میں پہنچ گئے۔ غم نہ کرنا میری موت پر، میری 63 سالہ عمر ہو گئی، میں اپنے نبی کا سچا ساتھی ہوں، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے صدیق کا لقب دیا ہے۔ میری خوشی اس میں ہے، اور تم بھی میری خوشی میں خوش رہنا۔ میری خوشی اس میں ہے کہ میرے نبی کی 63 سالہ عمر ہے، میری بھی 63 سالہ عمر ہو گئی۔ میرے نبی کا جب روح جسم سے جدا ہوا تو پیر کا دن تھا، آج پیر کا دن ہے۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج میرے جسم سے روح جدا ہو جائے، اور میرے نبی کو میری بیٹی کے حجرے میں اللہ نے جگہ عطا کی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں
اپنے نبی کے ساتھ اپنی بیٹی کے حجرے میں دفن ہو جاؤں، میں اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہوں۔ آپ مجھے ماننے والے ہو تو میرے اس فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو روح جسم سے جدا ہو گئی۔ اللہ صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واہ